یہی سعادت کی بات ہے ہر روز نماز فجر کے بعد دروس قرآن پاک کا سلسلہ جاری ہے اور آپ شروع رمضان سے ان بابرکت تقریبات میں شریک ہو رہے ہیں۔ علم کی محفل میں بیٹھنا یہ جنت کے باغ میں بیٹھنا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن خلق کے ساتھ اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا اس کے ساتھ دل کی دنیا میں انقلاب پیدا کیا۔ جو لوگ کل تک امی تھے، ان پڑھ تھے، جوں جوں رسول پاک علیہ السلام کے قریب ہوتے گئے، ابو بکر سے صدیق اکبر بن گئے، عمر سے فاروق اعظم بن گئے، عثمان سے ذی النورین بن گئے اور علی سے مولا علی بن گئے۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کی صحبت کی برکات تھیں۔ اس واسطے ایسی محافل میں بیٹھنا، شریک ہونا، سننا سنانا یہ بندہ مومن کے لیے خوش بختی ہے۔ مولانا ابھی تلاوت کر رہے تھے، مجھے بڑا لطف آ رہا تھا، خوبصورت انداز میں انہوں نے قرآن پاک پڑھا۔ اللہ تعالیٰ علماء سے زیادہ ہمیں اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد ایک جسم ہے اور عالم یہ اس مسجد کی روح ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، جب وہ قبر میں جائیں گے تو ایک آواز دی جائے گی، اے قبر، اس عالم کے جسم کو تم نے نقصان نہیں دینا۔ تو قبر کی مٹی عرض کرے گی کہ مالک مولا، جس کے دل میں تیرا کلام ہو، میں اسے نقصان کیسے دے سکتی ہوں؟ اس لیے دوستان گرامی قدر، علماء کی برکت سے ہمیں قرآن کریم کے رموز و اسرار سے آگاہی ملتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں خوش بختی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا مسجد میں آنا جانا ہے۔ جو لوگ مسجد میں آنا بھول گئے، ایک وقت آئے گا وہ دین کا رستہ بھول جائیں گے۔ جو لوگ مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جب تم مسجد میں آتے ہو تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے تمہارا کوئی عزیز، کوئی دوست برسوں بعد وطن واپس لوٹے، تمہیں اس کے آنے کی بہت خوشی ہے، تمہیں اس کے آنے کی انتہائی مسرت ہے، تم اس کے آنے پر بڑے مسرور ہو۔ فرمایا جب بندہ مومن مسجد میں آتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور آپ کا ارشاد گرامی ہے، بڑا خوش بخت انسان وہ ہے جو مسجد سے آ جائے اور اس کا دل مسجد میں رہ جائے، اس کا دل مسجد میں رہ جائے۔ آج کے اس کہہ لیں درس قرآن پاک میں ہمیں ایک حقیقت کو سمجھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان، مال، اولاد، خاندان، دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر محبت کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم والہانہ محبت کریں؟ دوستان گرامی قدر، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جن کی برکت سے انسان کو انسانیت کی سمجھ آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انسان کیا ہوتا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے، ہمسائے کا مقام کیا ہے، قرابت داروں کے ساتھ تمہیں کیسے پیش آنا ہے، یہ سب باتیں نبی پاک علیہ السلام نے بتائیں۔ گویا انسانیت کو عزت ملی رسول اللہ کی وجہ سے، انسانیت کو عزت ملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ عورت جن دنوں میں وہ پاک نہیں ہوتی، صرف عرب نہیں پوری دنیا کے اس معاشرہ میں عورت کو ان دنوں میں منحوس سمجھا جاتا، یہ سمجھا جاتا کہ یہ منحوس ہو چکی ہے، اس کا سایہ بھی منحوس ہو چکا ہے، یہ ناپاک ہو چکی ہے، یہ کم تر ہو چکی ہے۔ لوگ اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کرتے، حتیٰ کہ اپنے ساتھ گفتگو میں بھی عورت کو شریک نہ کرتے، بلکہ اسے ایک کمرے میں بند کر دیتے کہ خبردار تم نے اگر ہمارے برتنوں کو ہاتھ لگایا ہمارے برتن منحوس ہو جائیں گے۔ یہ اس دور کا ایک ذہن تھا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان دنوں میں اس کا رشتہ تم سے ختم نہیں ہوا، وہ پہلے بھی تمہاری ماں تھی اب بھی ماں ہے، وہ پہلے بھی بیوی تھی اب بھی بیوی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرہ اپنی بیویوں کو کھانے میں اپنے ساتھ شریک فرماتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں، میں حیض سے ہوتی، رسول پاک علیہ السلام نے کبھی مجھ سے نفرت نہیں کی، نبی پاک علیہ السلام نے کبھی مجھ سے منہ نہیں موڑا، جس برتن میں میں کھا رہی ہوں حضور اکرم علیہ السلام بھی اسی برتن سے کھانا کھاتے۔ اور آپ فرماتی ہیں اگر میں نے کھانے میں گلاس پہلے اٹھا لیا اور پانی پی لیا تو صرف یہ نہیں کہ حضور میرا بچا ہوا پی لیتے، آپ اس برتن کو اٹھا کے دیکھتے کہ عائشہ نے کہاں سے پیا ہے، مصطفیٰ کریم وہاں سے پانی پیتے۔ دوستو
عورت کو یہ عزت مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ آج لوگ کہتے ہیں تم بڑا نبی کے نام پر سروں پہ کفن باندھ کے آ جاتے ہو، تم انتہا پسندی پر اتر آتے ہو۔ یہ الزام ہے۔ محبت کو انتہا پسندی نہ کہا جائے۔ انسان کو اگر انسان ہو کر رہنے کا شعور دیا ہے تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ اس معاشرے میں بھی اور آج بھی جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اولاد ماں باپ کے وجود کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ بوڑھے ماں باپ کو اس دور میں بھی دھکے دے کے نکال دیا جاتا، چلے جاؤ تم ہمارے آرام میں مخل ہوتے ہو۔ اور آج بھی یورپ میں دیکھیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کو اولڈ ہوم میں گئے، جا کے رسید لے لی اور ابا ادھر جمع کروا دیا، ماں ادھر جمع کروا دی، اور بڑا چلے ماں کا خیال آیا تو سال میں ایک دن پھول لے کر چلے گئے اور مدر ڈے منا لیا۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی ترقی کر لی۔ سال کے بعد گئے ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے اور ساتھ میں کیمرہ بھی لے گئے کہ میں وہ ہوں جس نے سال کے بعد ماں کو پھولوں کے تحفے دیے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کی تربیت اس طرح کی، فرمایا ہر روز تم ماں کے چہرے کو دیکھو، ہر روز حج کا ثواب۔ کسی نے عرض کی حضور 2 مرتبہ دیکھ لیں، فرمایا 2 حج کا ثواب۔ 3 مرتبہ دیکھ لیں، فرمایا 3 حج کا ثواب۔ 70 مرتبہ دیکھو، 70 حج کا ثواب۔ پھر کیوں نہ اس ذات اقدس سے پیار کیا جائے جنہوں نے انسان کو انسان ہو کر رہنے کا شعور عطا فرمایا۔ یعنی خیال فرمائے، جو بڑے لوگ تھے، جو پیسے والے لوگ تھے، وہ ماڑے لوگوں کو، وہ مسکین لوگوں کو، وہ خدمت گزاروں کو انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ ادھر پرے ہٹ کے بات کرو، تم منحوس ہو، ہمارے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں، ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بیچارے ادھر ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے، ہمارے برتن کو ہاتھ مت لگانا، بس تم صرف تپڑی لگانے کے لیے ہو، تم صرف جانوروں کا گوبر اٹھانے کے لیے ہو، اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ گندے مندے پرانے ٹوٹے ہوئے برتنوں میں ان کو کھانا دے دیا جاتا، جاؤ۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ماڑے لوگ، وہی غریب لوگ، وہی مسکین لوگ جنہیں کبھی کسی نے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھلایا تھا، حضور اکرم علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا۔ اور پھر ہمیں یہ بات کہنا پڑتی ہے، نیویں آدھا پرونا ساڈا نبی، نیویں آدھا پرونا ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے، ماڑی کلی سی خوش بخت ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی، نیویاں دا پرونا ساڈا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کریم نے ہمیں مصطفیٰ جیسا رسول عطا فرمایا۔ جان دے کر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے وہ پیارا رسول، دیکھو
پہلی امتیں جرم کریں رب ان کی شکلیں بدل دے، کسی کو بندر بنا دے، کسی کو خنزیر بنا دے، اور کسی پر آسمان سے پتھروں کا مینہ برسائے، اور وہ قومیں رسوا اور ذلیل ہو جائیں، نام و نشان مٹ جائیں۔ گناہ تو آج بھی ہو رہے ہیں، جرم تو آج بھی ہو رہے ہیں، ڈکیتیاں آج بھی ہو رہی ہیں، بدکاریاں آج بھی چل رہی ہیں، چوری رہزنی آج بھی چل رہی ہے، آج نہیں شکلیں بدل رہی، آج نہیں چہرے بگڑ رہے، ماننا پڑے گا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا فیضان قیامت تک چل رہا ہے۔ کل بھی پردے پڑے تھے رسول اللہ کی وجہ سے، آج بھی پردے پڑے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے پڑے ہیں۔ میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا۔ یہ وجہ ہے کہ ہم رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ بس وقت گزارنے کے لیے، نانا رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ پیار کرنا، ہم اس کو سب سے بڑا فرض سمجھتے ہیں۔ آپ خیال کریں، روزہ فرض ہے کہ نہیں؟ روزہ فرض ہے نا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کوئی بیمار ہے چلو بعد میں رکھ لے، بیمار ہے بعد میں رکھ لے، مسافر ہے سفر بڑا مشکل ہے چلو بعد میں رکھ لے۔ روزہ فرض ہے، معاف نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، بعد میں رکھ لینا۔ نماز بندہ بیمار ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، چلو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، فرمایا لیٹ کر پڑھ لے۔ لیٹ کر پڑھنے کی بھی ہمت کوئی نہیں، فرمایا بعد میں پڑھ لے، بعد میں پڑھ لے۔ نماز بہت بڑا فرض، قیامت کے دن سب سے پہلے جو رب تعالیٰ کے حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے نماز کا حساب، لیکن جب بندہ بیمار ہوا تو چھوٹ دے دی گئی، آسانی کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب محبت مصطفیٰ کا معاملہ آ جائے تو پھر ایسا نہیں ہوا کہ اب نہیں ہو سکتا چلو بعد میں کر لو، فرمایا مر جاؤ مگر مصطفیٰ کی عظمت پہ حرف نہیں آنے دینا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ احد میں جنگ ہوئی، آپ حضرات کی علم میں ہے، کفار نے دھوکے کے ساتھ حملہ کیا، 70 جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہوئے، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ جب واپس آئے مدینہ طیبہ میں، ابھی مرہم پٹی تو بعد کی بات ہے، ابھی زخموں کو دھونے کا مرحلہ جاری ہے، ابھی زخم دھوئے جا رہے ہیں کہ مرہم پٹی رکھا جائے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے حبیب سب کو فرما دیں جس حال میں ہیں اسی حال میں آ جائیں۔ فرمایا اسی حالت میں آ جاؤ، قطعاً کوئی اس میں ادھار نہیں کیا گیا کہ چلو آج نہیں تو کل آ جانا۔ اللہ کا قرآن فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا،
جنہوں نے لبیک کہا کب؟ گولیاں کھانے کے بعد، جنہوں نے شیلنگ برداشت کرنے کے بعد لبیک کہا، تلواروں کے زخم سہ چکے، خنجروں کے زخم برداشت کیے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جو اللہ کے بلانے پر اور رسول اللہ کے بلانے پر. یہاں ایک بڑے لطف کی بات ہے، فرمایا اللہ کے بلانے پر. یا اللہ تو نے تو کبھی کسی کو بلایا ہی نہیں، میں بلاتا ہوں. مولانا میری بات سنیں، آپ صاحب قاری صاحب ذرا میری بات سنیں، حق تعالیٰ نے تو کبھی یوں کر کے کسی کو بلایا ہی نہیں. فرمایا حبیب کا بلانا ہی میرا بلانا ہے. فرمایا جب مصطفیٰ نے بلایا تو پھر اس کو صرف مصطفیٰ کا بلانا مت سمجھو. جب مجھے کچھ کہنا ہوتا ہے میں زبان مصطفیٰ کی استعمال کر لیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اللہ اکبر. فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح. فرمایا زخم برداشت کرنے کے بعد، تکلیف سہنے کے بعد، جب ادھر سے اللہ کے حبیب نے بلایا انہوں نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی. پٹیاں ادھر رکھ دی، مرہم ادھر رکھ دیے، سارا کچھ رکھ دیا، ہڈیاں ننگی ننگی ہڈیاں، گوشت اترا ہوا، مگر مصطفیٰ کے بلانے پر فوراً کھڑے ہو گئے. محبت مصطفیٰ میں ادھار نہیں چلا کرتا. اندازہ کریں ناموس رسالت کا پیرا، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ کتنی بڑی ذمہ داری. اور مجھے نا بعض مرتبہ صرف حیرت نہیں ہوتی، مجھے دکھ ہوتا ہے. آج کچھ لوگ نا صحابہ پر، مصطفیٰ کریم کے وفاداروں اور جانثاروں پر بھی بڑے بڑے میلے جملے کس رہے ہیں. توبہ نعوذ باللہ. ایک نے کہا کہ بعض صحابی منافق تھے. کم از کم اتنا میرا حق بنتا ہے کہ تیرے منہ میں خاک. آپ چپ کر گئے ہیں سارے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جن کی تربیت داتا صاحب نے کی، کیا خیال ہے، اور جن کی تربیت غوث اعظم نے کی، ہم کہتے ہیں جی واہ جی واہ میرے پیر پیرانے پیر، انہوں نے تو رنگ لگا دیے. اگر غوث اعظم نظر ڈالیں تو چور کتب بنتے ہیں، جب مصطفیٰ کی نظر پڑے. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے، کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے، جب تیرے گرد تیرے یار پیارے ہوں گے. اندازہ کریں جب مصطفیٰ کے آس پاس وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، کون؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. مصطفیٰ کریم جن کو نام لے لے کر جنتی قرار دے رہے ہیں. میں قسم سے کہہ رہا ہوں ایسی بزم تو تاریخ دنیا میں نہ کبھی پہلے سجی ہے نہ قیامت تک سج سکتی ہے جو بزم مصطفیٰ نے سجائی ہے. زخم سہ کے، چوٹیں گوارا کر کے، مرہم پٹی بھی ابھی نہیں ہوا، مصطفیٰ نے بلایا تو بہتے ہوئے خون چھوڑ کر آ گئے. خون بہ رہے ہیں، خون بہ رہے ہیں، حاضر ہو گئے. اللہ اکبر. اور سہمے سہمے ڈرے ڈرے
ایسے نہیں ہے۔ الذین قال لهم الناس، جب انہیں کہا، جب ان زخمیوں سے، مصطفیٰ کے جانثاروں سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، کافروں نے تمہارے لیے طاقت جمع کی، جتھے جمع کر لیے، قد جمعوا لکم فخشوہم، ڈر جاؤ کافر پھر تیاری سے آ رہے ہیں۔ یہ جو زخمی مصطفیٰ کے صحابہ ہیں ڈرے نہیں لوگوں کی یہ تڑیاں سن کر، بلکہ ان کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن سنو ایمان تازہ ہو۔ فرمایا فزادہم ایمانا، فرمایا جب لوگوں نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی ان کے ایمان اور زیادہ ہو گئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فرمایا اللہ ہمیں کافی ہے، وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت کا پیرا کیسے دینا ہے یہ کوئی صدیق اکبر سے معلوم کرے۔ آج یورپ کے گماشتے نبی پاک علیہ السلام کے خاکے بنا کے، تصویریں بنا کے، توہین امیز فلمیں بنا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کا مقام دبا لیں گے۔ تم مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدم تیرے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدم تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ان نادانوں کو کیا پتا ہو مصطفیٰ کریم کا مقام اللہ نے کیا بنایا ہے، سید کائنات کو اللہ نے کیسا بنایا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے جیسا رب نے مصطفیٰ کو بنایا ہے، حسینہ جمیلہ دمو موڑ دتا، حسینہ جمیلہ دمو موڑ دتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ ایک سے ابھی ہیں حضرت سعد، ابھی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، سعد فی الجنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمان ہوئے۔ ان کی والدہ نے کہا سعد دین چھوڑ دے، محمد کو چھوڑ دے، ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گی تو ذلیل ہو جائے گا۔ کہا کیا سزا دو گی؟ کہا میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، اور جب یوں کر کے میری جان نکلے گی عرب میں تیرا جینا محال ہو جائے گا، لوگ کہیں گے ماں کا قاتل ہے، لوگ تجھے ذلیل کر دیں گے، تو منہ چھپاتا پھرے گا، کسی گلی بازار میں نکلنا تیرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ کہا ماں میں تیرا احترام کرتا ہوں، لیکن یاد رکھ میں نے جس کا بھی احترام کیا ہے مصطفیٰ کے بعد، میرے آقا سب سے پہلے، نہ میں خدا چھوڑ سکتا ہوں نہ مصطفیٰ چھوڑ سکتا ہوں۔ لیکن وہ ماں مسلمان نہیں تھی، وہ اڑی رہی اپنی عزت پر، یعنی اپنی ضد پر اڑی رہی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جو جواب دیا نا اپنی ماں کو، ہاں سبحان اللہ، فرمایا لو کانت لکی مئۃ نفس، لو کانت لکی مئۃ نفس، اگر تیری 100 جانیں ہوں، غور کرنا، لو کانت لکی مئۃ نفس فخرجت نفسا نفسا، اگر تیری 100 جانیں ہوں، ایک ایک کر کے تیری جان نکلے، ایک ایک کر کے تیری جان نکلے، لو کانت لکی مئۃ نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء، فرمایا دین چھوڑنا تو دور کی بات، میں مصطفیٰ کی ادا نہیں چھوڑ سکتا، فرمایا میں مصطفیٰ کی ادا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں کو سمجھ آ گئی کہ سعد کے دل میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو مصطفیٰ کا پیار ڈال دیا ہے ساری کائنات بھی نہیں نکال سکتی، اور اس میں کوئی شک نہیں۔
ہم گناہگار سے ہی، ہم روسیا سے ہی، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کے معاملے میں مت کوئی ہمیں آزمائے، ہم ٹکرا جائیں گے بڑے بڑے فرعونوں سے اور طوفانوں کے منہ بھی موڑ کے رکھ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شکلیں رسول اللہ کی وجہ سے سلامت ہے، قبر میں ہماری نجات رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ دین کل بھی لاوارث نہیں تھا، آج بھی لاوارث نہیں رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے علماء عظیم المرتبہ آتے رہے، ہر کسی نے بڑی عقیدت محبت کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر لکھی، شرح کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر اونچا کر دیا۔ ہم بھی علماء کے جوڑے سیدھے کرنے والے ہیں، کوئی بات قدرت کی طرف سے اگر ہمارے ذہن میں آ جائے، یا اللہ تو نے کیسے مصطفیٰ کا ذکر اونچا کیا، فرمایا ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان و علی کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ، ابو حنیفہ کے ساتھ، گنج شکر کے ساتھ، علی حجویری کے ساتھ، عبد القادر جیلانی کے ساتھ، مجدد الفسانی کے ساتھ، احمد رضا کے ساتھ، خادم حسین رضوی کے ساتھ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ جو ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیا جاتا ہے نا، اس ہاتھ اٹھانے کا پتہ کیا مطلب ہے؟ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پیرا کیسے دینا ہے؟ ہجرت کی رات صدیق اکبر کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، صدیق اکبر کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، بوڑھا والد، بیوی، سارا کچھ، اور انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی خراٹے نہیں لے رہا آدمی، جس طرح کے یعنی آدھی رات حضور تشریف لائے، صدیق اکبر کو بیدار پایا، سوئے نہیں کیا، نیند نہیں آئی۔ حضور آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، ابو بکر میں ایک رات آؤں گا، زہے نصیب آج انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، کتنی راتیں آئیں اور گزر گئیں، ہمیں نیند ختم ہو گئی جب آپ نے فرمایا ابو بکر میں ایک رات آؤں گا تمہارے پاس، تب سے ہر رات انتظار میں گزر جاتی ہے۔ کیسے پیار کرنا ہے یہ کوئی صدیق اکبر سے معلوم کرے۔ چلے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، کتابوں میں آتا ہے کبھی دوڑ کر آگے، کبھی دوڑ کر پیچھے، کبھی مچل کر دائیں، کبھی بائیں۔ فرمایا ابو بکر یہ تمہارا چلنے کا بڑا انوکھا انداز ہے، حضور میری جان ایک ہے اور سمتیں چار ہیں، میری جان ایک ہے اور سمتیں چار ہیں، میں کوئی ہلکی سی آہٹ بھی سنتا ہوں تو دوڑ کر آگے جاتا ہوں، میرے ہوتے آپ کو کانٹا بھی نہ چبھے۔ یہ جان کس لیے؟ یہ جان کس لیے ہے؟ اگر آپ کی ذات پہ نثار نہ ہو تو پھر ہمیں زندہ رہنے کا حق کی کوئی نہیں۔ یوں پیار کیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص بڑا نمازی، بڑا قاری، بڑے حج کیے اور بڑا اس نے جبہ کبہ بہت کچھ، مگر ایک موقع پر کہا مجھے محمد کا یہ فیصلہ منظور نہیں۔ بڑا اپنے آپ میں بنا ہوا تھا کہ میں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، بہت سیاںا ہوں، بڑا پڑھا آدمی ہوں میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا نا حضور کا فیصلہ نہیں اس نے مانا، پھر اس کی نمازیں نہیں دیکھی۔ اور کرنا ذرا میرے اس جملے پر، اس کی نمازیں نہیں دیکھیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑا نمازی ہے، وہ بڑا قاری ہے،
یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یوں کہہ لیں نمازیں پڑھتے ہیں، نماز منہ پر ماری جاتی ہے، قرآن اس کو فائدہ دے گا جس کے دل میں صاحب قرآن کا پیار ہوگا۔ بلکہ یوں کہہ لیں کعبہ بعد میں، رمضان بعد میں، مصطفیٰ پہلے۔ ہم نے کعبے کو مانا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے، ہم نے نماز کو تسلیم کیا مصطفیٰ کی وجہ سے، اللہ وحدہ لا شریک نے۔ اور یہاں ایک اور بڑے لطف کی بات مجھے یاد آئی، نماز پڑھنا یہ کس کی سنت ہے جی؟ سجدہ کرنا، تلاوت کرنا، روزہ رکھنا، یہ مصطفیٰ کی سنتیں ہیں، یہ خدا کی سنت تو نہیں، خدا کی سنت تو نہیں، عبادت خدا کی اور عادت مصطفیٰ کی، عبادت خدا کی، سنت مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر۔ دوستان گرامی قدر، رب کی سنت پھر کیا ہے؟ نماز پڑھنا نہیں رب کی سنت، روزہ رکھنا نہیں رب کی سنت، ہاں مصطفیٰ پہ درود بھیجنا یہ ضرور رب کی سنت ہے، مصطفیٰ پہ درود بھیجنا یہ۔ اور یہاں بھی بعض حضرات کو نا بڑی تشویش ہوتی ہے، تم کھڑے ہو کر کیوں درود بھیجتے ہو؟ اللہ اکبر، جو مصطفیٰ کی سنت ہے وہ تو بڑے اہتمام کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ جو مصطفیٰ کی سنت ہے وہ تو بڑے اہتمام کے ساتھ، رب بیٹھنے سے پاک، رب کھڑے ہونے سے پاک، رب لیٹنے سے پاک، اور اللہ وحدہ لا شریک آنے جانے سے پاک۔ مگر جو اس کی سنت ہے، کم از کم جب تک جسم میں جان ہے، جتنا احترام مصطفیٰ کی سنت کو دیا اتنا تو احترام دینا بنتا ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ محبت کی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پیرا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پیرا، جب تک امت میں یہ جذبہ موجود رہے گا، اللہ کے فضل سے امت کا رعب برقرار رہے گا۔ عروہ ابن مسعود ایک بڑا پنچایت کا بہت بڑا آدمی تھا، مکے کے سرداروں نے کہا جاؤ دیکھو محمد کے ساتھ بندے کتنے، تیاری کتنی ہے، سواریاں کتنی ہیں۔ وہ آیا، اس نے دیکھا سارا کچھ، افراد بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھے، لشکر بہت، کوئی تلواریں بہت زیادہ نہیں تھیں، کوئی خنجر وغیرہ، کوئی بھالے شالے، کوئی نیزے، کوئی تیر، کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایک چیز نے اس کو بڑا متاثر کیا، بلکہ اس کو جھنجھوڑا، ہلا کے رکھ دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ مصطفیٰ کریم کا وضو کرنا تھا۔ حضور نے ایسے کر کے پانی کا چلو چہرہ مبارک پر ڈالا تو پانی زمین پر نہیں گرا، کوئی اپنے ہاتھ آگے کر کے، کوئی دستار آگے کر کے اپنے چہروں پر مل رہے ہیں۔ کلی کا پانی، منہ سے نکلا ہوا پانی، کوئی کسی کے تھوک کے ساتھ اتنا احترام کرے گا، اتنا اس کو احترام دے گا، مگر سبحان اللہ صحابی کو پتہ ہے یہ زبان کس کی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، خدا یہاں سے بولتا ہے، خدا یہاں سے بولتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کلی کا پانی صحابہ چہروں پر مل رہے ہیں، سروں پر مل رہے ہیں، سینوں پر مل رہے ہیں۔ عروہ ابن مسعود نے جب یہ انداز محبت دیکھا نا، دیکھتا ہی رہ گیا، واپس گیا، مکے کے سرداروں سے کہا اے سرداروں میری بات توجہ سے سنو، محمد کے رستے میں روڑا بننے کی کوشش نہ کرنا، تم محمد کا رستہ نہیں روک سکتے۔ انہوں نے کہا ہم نے تمہیں بڑا سمجھدار اور بڑا دانا اور بڑا زیرک سمجھ کے بھیجا، تم تو انتہائی چھوٹے آدمی نکلے ہو، لگتا ہے تم مرعوب ہو گئے ہو یا تم خریدے جا چکے ہو۔ اس نے کہا نہ مجھے کوئی خرید سکتا ہے، نہ مرعوب ہوا ہوں، میں کعبے کے رب کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے روم بھی دیکھا، ایران بھی دیکھا، دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں دیکھیں، بادشاہوں کا میں نے وہ احترام نہیں دیکھا جو مصطفیٰ کا احترام اس کے غلاموں کی نظر میں دیکھا ہے، جو اپنے رسول کی کلی کا پانی نہیں گرنے دیتے، میں قسم سے کہتا ہوں وہ کبھی اپنے رسول کا پسینہ نہیں گرنے دیں گے۔ میری نظر نے بڑے بڑے دیکھے ہیں مگر میں نے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں دیکھا، مصطفیٰ جیسا۔ اور یہ نہیں کہا جا کے کہ وہ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، وہ تبلیغیں بڑی کرتے ہیں، وہ تلاوتیں بڑی کرتے ہیں،
کہا وہ مصطفیٰ سے پیار بہت کرتے ہیں، وہ مصطفیٰ سے پیار بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جناب والا، یہی پیار ہماری شناخت ہے، یہی ہماری شناخت ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دیکھو، یہ رمضان المبارک ہے، 27 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ 27 رمضان المبارک کو، آج سے پون صدی قبل جب ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ دیا نا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ماں نے اپنے بیٹے قربان ہونے کے لیے بھیج دیے، چھوٹے بچے بھی، جوان بیٹے بھی، اور ہمارے بزرگ سروں پہ کفن باندھ کے آ گئے۔ رسول اللہ کے نام پہ یہ سروں کے نذرانے حاضر ہیں۔ اتنا سستا نہیں ہمیں کسی نے یہ پاکستان دیا کہ تشت میں رکھ کے دے دیا ہو، خون کی ندیاں بہیں اور لاکھوں جانیں اس ملک کے لیے کام آئیں، پھر اللہ نے ہمیں یہ ملک، آج تو بعض لوگوں نے تماشا بنا لیا نا، اس کو لوٹ مار کر کہہ لیں خون چوس لیا اس کا، لیکن انہیں یاد رہنا چاہیے یہ زمین ماں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا یہ زمین ماں ہے، یہ حشر کے دن گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ جس نے اس زمین کو لوٹا، یہاں یوں کہہ لے مہنگائی کی، یہاں ذخیرہ اندوزی کی، حشر کے دن یہ زمین ان کے خلاف گواہی دے گی، اور وہ بڑے بڑے آج کے صدر اور آج کے بڑے بڑے وزراء حشر کے دن مجرموں کی سب میں کھڑے ہوں گے، اور جو آج فقیر ہے، جو آج ماڑا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو غریب لوگ ہیں وہ مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، یہ کائنات کا نظام رسول اللہ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیم افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آماد اسی نام سے ہے۔ یہ اقبال کہتے ہیں یہ جو دن رات کا سلسلہ، سورج چاند کے آنے جانے کا سلسلہ چل رہا ہے، رسول اللہ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک بات سنا کے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ مسیلمہ کذاب نے ایک صحابی رسول کو گرفتار کر لیا، حضرت خبیب کو، اور کہنے لگا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں؟ صحابی نے بڑے اطمینان سے کہا، بڑے اطمینان سے، ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا یہ بھی گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا مینوں تیری گل سمجھ نہیں، پتہ نہیں کی کہنا، مینوں تیری گل کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے ٹوکا منگوایا اور انگلی کاٹ دی، خون کا فوارہ پھوٹا، وہ آپ کے چہرے کے تیور تکنے لگا کہ ابھی ڈول جائے گا، ابھی ڈول جائے گا، مگر جس کو مصطفیٰ نے نظروں سے پلایا ہو وہ کیسے ڈول سکتے ہیں؟ ایک ایک کر کے انگلیاں کاٹیں، یہ انگلیاں کٹ گئیں، اب ان انگلیوں کو کاٹنا شروع کیا، جسم کٹتا رہا، جذبہ ایمانی میں کوئی فرق نہیں آیا، جو اس کی آگ اندر بھڑک رہی تھی، اللہ اکبر، جب تک آخری سانس رہی اسی جرت کے ساتھ یہی کہتے رہے میں گواہی دیتا ہوں محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، محمد ہی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔